9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही है? जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द। साने 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबाम हो। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं साने 9 मई को सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला हो, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा तो वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफरत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में से, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में से। सियासी इंतशारी टोले से बातचीत ना करने का ऐलान। पाक फौज का कहना है इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे। मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नहीं किया जा सकता। मुक़न्निना को चाहिए बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों पर कानून साजी करें। 8 फरवरी को 9 मई के हक में वोट नहीं पड़े। डीजी ISPR कहते हैं इलेक्शन में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। 31% वोट मखसूस सियासी जमात को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस सियासी जमात को वोट दिए। 69% वोट तो उसे नहीं पड़े। इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगाने वाले आईनी इदारों के सामने सबूत लाएं। TTP दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने के शवाहिद मौजूद। डीजी ISPR कहते हैं बिशाम हमले में इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। खुदकुश बम्बार भी अफगान बाशिंदा था। भारतीय हुकूमत कश्मीर के अलावा बैनुल-अक़वामी जराइम में भी मुलव्विस है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में 2 शहरियों को कत्ल किया। पाकिस्तान में किसी मुल्क को अड्डे ना देने का ऐलान। डीजी ISPR कहते हैं अड्डे दिए ना दिए जाएंगे, ये प्रोपेगेंडा है। हम मिसिंग पर्सन्स के मसले को संजीदा लेते हैं। हालांकि कई दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। 6 जजेस का मामला अदालत में है, इस पर तबसरा मुनासिब नहीं। बावलपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान ने मसला हल कर लिया। इस वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया। डीजी ISPR कहते हैं पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत ही तहकीकात से आगाह कर सकती है। 9 मई को जो हुआ इसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सानह 9 मई याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे के लिए वतन अजीज के असास पर हमला किया। किरदार साजों को सजा का फैसला आइन और कानून करेगा। अदलिया में मुदाखलत हो रही है। 2018 में किसी एक सियासी जमात को फायदा मिला, आज किसी और को मिल रहा है। सियासी जमातें मुदाखलत खत्म नहीं करना चाहती। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के जजेस खत से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सियासी जमातें चाहती हैं मुदाखलत उनके लिए की जाए। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मैं इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने कहा कि मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल ने भी कही है। वज़ारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तस्वुर होगी। $1 अरब के गंदम दरामद करने का स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। वफाकी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई कराने में हिचकिचाहट का शिकार। नैब या FIA की तहकीकात के नतीजे में निगरान वफाकी काबीना को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके वज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहिशमंद। हतमी फैसला 24 घंटों में मुतवक्के।
دیکھیں جی، میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری، ہمارے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں. انوار الحق کاکڑ نے سابق نگراں دور حکومت میں گندم سے متعلق فیصلوں کی ذمہ داری لے لی. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گندم کا معاملہ کبھی صوبوں پر نہیں ڈالا. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں تھا کہ حکم دیا اور عمل ہو گیا. پنجاب میں کسان رل گئے. محنت کش آڑتیوں اور مڈل مینز کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور. ہزاروں ٹن فصل خراب. منڈی صادق گنج میں احتجاج. پاسکو اہلکاروں سے ہاتھا پائی. بہاڑی اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج. گندم کی نئی قیمت مقرر کرنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 14 مئی کو جواب طلب کر لیا. ساری زندگی سرکار کی خدمت کرنے والوں کی پینشن سرکار پر بوجھ بن گئی. ریٹائرمنٹ کی مدت اور پینشن سے متعلق اصلاحات تمام اداروں پر لاگو ہوں گی. عطا تارڑ نے بتا دیا. وفاقی وزراء نے بتایا کہ IMF کا وفد 10 روز میں پاکستان آئے گا. جولائی اگست میں شرح سود کم ہوتی نظر آئے گی. جو لوگ 10,000 روپے کا موبائل فون کا بل دے سکتے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے؟ بیرون ملک جانے والوں کے لیے بری خبر. پاسپورٹ کی فاسٹ ٹریک کیٹیگری فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا. 5 سال کی مدت کے حامل مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی فیس 12,500 مقرر. 72 صفحات کی فیس 18,500. صفحات کی فیس 2,300 روپے ہوگی. 10 سالہ پاسپورٹ فیس بالترتیب 16,200, 25,200 اور 32,000 روپے کر دی گئی. اضافہ شدہ فیس کا اطلاق 8 مئی سے ہوگا. کراچی میں میٹرک کے امتحانات مذاق بن گئے. نقل مافیا سرگرم. 9ویں جماعت کا کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ 1 گھنٹے قبل ہی واٹس ایپ گروپس پر وائرل ہو گیا. پرچہ سینٹر سے آؤٹ ہوتا ہے، بورڈ سے نہیں. چیئرمین میٹرک بورڈ نے بتا دیا. کہتے ہیں ہم 50 منٹ پہلے پرچہ سینٹر پہنچا دیتے ہیں. دفعہ 144 پر عمل کرانا حکومت کا کام ہے. سعودی پرنس کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر ہم نے فیصلہ اپنے مفاد میں کرنا ہے. پاکستان خود مختار ملک ہے. امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے بجائے اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. بانی PTI کا مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار اطمینان. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امریکی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے بھی انہیں بریف کیا گیا. شیر افضل مروت کو جیل حکام نے بانی PTI سے ملنے نہیں دیا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے 35 ارکان کی لسٹ تیار کر لی. نادیہ خٹک، کنول شوذب، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور دیگر اسیر خواتین کے نام سر فہرست. الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے تیار. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں. صوبے اور وفاق کے درمیان تنازع میں نقصان KP کی عوام کا ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ KP اگر اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق عمل ہوگا. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو. کہا روڈ پہ کھڑے ہو کر بڑک مارنے سے پیسے نہیں مل سکتے. وزیر اعلیٰ پختونخوا کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر منسوخ. تقریب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے بیرون ملک ہونے کے بنا پر منسوخ ہوئی. تقریب 10 مئی کو ہوگی. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں درخواست پر دلائل کے لیے 23 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے. آصف زرداری کو صدارتی استثناء توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس پر کارروائی روک دی گئی. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کہا جب تک آصف زرداری صدر مملکت ہیں ریفرنس آگے نہیں چل سکتا. پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے فنڈز کی منظوری. کے الیکٹرک کے لیے بھی 70 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی منظور. مختلف وزارتوں کو بھی فنڈز ملیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے. موبائل کمپنیوں کا سمز بلاک کرنے سے انکار. FBR سے مذاکرات میں قانونی اور آپریشنل رکاوٹوں کی نشاندہی کر دی گئی.
FBI ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، غفلت کے مرتکب افسران کی نشاندہی کے لیے قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پیش، وزیراعظم کی سنگین غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی ہدایت۔ IMF کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے زم اضلاع کے لیے جاری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے سے وفاقی حکومت کو 100 ارب روپے سالانہ ریونیو متوقع، FBI نے اگلے مالی سال بجٹ کے لیے ابتدائی تجاویز تیار کر لی ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز کی منظوری کے بعد رفح پر حملہ کر دیا، رفح کے مشرقی حصوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، فضائی حملے میں کئی مکانات تباہ، 34 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ وزیراعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ تجاویز اسرائیل کے مطالبات پر پورا نہیں اترتی، لیکن مذاکرات کے لیے وفد بھیجیں گے۔ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطری وفد آج قاہرہ جائے گا۔ رفح حملے کے خلاف عالمی برادری یک زبان، امریکہ کا رفح حملے کی حمایت سے انکار، حملے پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، چین کا غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ، ترکی کا اسرائیل سے حماس کی طرح جنگ بندی تجاویز قبول کرنے کا مطالبہ، میئر لندن کا برطانوی حکومت سے فوری جنگ بندی کروانے اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے پر زور، کہا اگر اسرائیل رفح پر حملہ کرتا ہے تو یہ المیہ ہوگا۔ اسرائیلی حکومت جنگ بندی معاہدے سے فائدہ اٹھائے، یرغمالیوں کو واپس لائے۔ اسرائیل کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف تل ابیب میں مظاہرہ، لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ حماس کی جنگ بندی کی حمایت، یرغمالیوں کی واپسی کے لیے وزیراعظم سے قدم بڑھانے کا مطالبہ۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے جاری، مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش، طلبہ سے ہاتھا پائی، امریکی جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے CBT پروجیکٹ پر سال بہ سال ٹارگٹ مکمل کرنے اور پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی۔ ITCT کے لیے چین، جنوبی کوریا اور سعودی عربین کمپنی سے ڈیل فائنل کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پنجاب کے 8 شہروں میں CBT بزنس سینٹر قائم کرنے پر اتفاق۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر، صدر زرداری اور بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ واٹر بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی نے شہر قائد میں اضافی پانی لانے کی منظوری دے دی۔ میئر مرتضی بہاب کہتے ہیں روز 10 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کے لیے ہب ڈیم سے کراچی کے لیے نئی کینال ڈالی جائے گی۔ کراچی پولیس میں آنکھ بند کر کے بھرتیوں کا انکشاف، کورنگی صنعتی ایریا بلال کالونی میں دورے قتل کے ملزم محمد دانش کو جرائم پیشہ ہونے کے باوجود بھرتی کیے جانے کی تصدیق۔ ملزم کو 2017 میں بھرتی اور 2020 میں برطرف کیا گیا۔ دانش 2015 سے خطرناک جرائم میں ملوث تھا، کئی بار گرفتار کر کے مقدمات بھی درج کیے گئے، پولیس ریکارڈ میں ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں پولیس کا گھر پر چھاپا، 50 موٹر سائیکلوں کے چیسز اور پارٹس برآمد، گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کارروائی کے دوران ایک اور ملزم پکڑا گیا۔ کچے میں پکا آپریشن نہ ہو سکا، صادق آباد کی بستی قادر پور میں 2 افراد کا قتل، پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 3 گرفتار۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں شر گینگ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے بگٹی قبائل کے رضاکار واپس چلے گئے۔ مظفر گڑھ میں معمولی رنجش پر ملزمان کی نوجوان پر فائرنگ، گولیوں کی زد میں آ کر 2 بچے زخمی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں 17,906 والدین کا بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار، پشاور میں 8,231 افراد نے قطرے پلانے سے انکار کیا، تعداد سامنے آ گئی۔ پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا، لاہور میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ، محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں گرمی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے، بزرگ اور مریض گھروں سے نکلتے ہوئے احتیاط کریں۔ قومی ٹیم دورہ آلینڈ اور انگلینڈ کے لیے براستہ دبئی روانہ، کھلاڑیوں کے حوصلے بلند۔ پاکستان اور آلینڈ کے درمیان 3 T20 سیریز کا پہلا میچ 10 مئی کو کھیلا جائے گا۔ آلینڈ سے ٹیم انگلینڈ جائے گی جہاں وہ 4 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان تیسری فتح سے محروم، جاپان سے میچ 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ قومی ٹیم نے میزبان ملک ملائیشیا اور جنوبی کوریا کو شکست دی تھی۔ اور نیو یارک میں میٹ دی گالا میں ستاروں کی کہکشاں اتر آئی، گلوکارہ میڈونا توجہ کا مرکز، ریڈ کارپٹ پر امریکی ماڈل جی جی حدید کے بھی جلوے۔